اس واقعے سے شروع کرتا ہوں کہ ہم نا ایک بائکنگ ٹرپ پہ گئے تھے، کچھ سال پہلے کی بات ہے، بہت سارے لوگ تھے، اور اٹ واز کشمیر کی سائڈ ہے، ایک لسدنہ ہے، اور لسدنہ کے ساتھ محمود گلی ہے اینڈ حاجی پیر ہے، تو ہم اس ایریا میں گئے تھے، اور اٹ واز کلاؤڈی، دا ویدر واز کلاؤڈی اینڈ رین کی فارکاسٹ تھی. دعا کر رہے تھے، اور ہم نے کہا یار دعا کرو سارے کہ بارش نہ ہو، ہم ڈیسٹینیشن تک پہنچ جائیں. تو ہم جیسے ہی آنیسٹلی ڈیسٹینیشن پہ ہم انٹر ہوئے نا، اور ہم نے اپنا سامان رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بارش پھر شروع کر دی، اور بڑی مزے کی بارش ہوئی، وی ریلی انجوائڈ اے لاٹ. پھر ہمیں نکلنا تھا، اور ایک اور جگہ آگے جگہ جس جگہ پہ ہم رکے، اور ہمیں حاجی پیر جانا تھا. تو پھر ہم نے کہا دعا کرو کہ بارش رک جاتا کہ ہم ٹرپ کر کے آ جائیں. تو بارش رک گئی کچھ دیر میں، ہم نے سامان پیک کیا، ہم گئے. وی ریلی ہیڈ این امیزنگ ٹائم دیئر. موسم بڑا اسپیشل تھا، جو ایسا موسم ہم بار بار وہاں پہ گئے، اس جو ان دنوں میں تھا وہ بعد میں نہیں ملا. ہم جیسے ہی اس ٹرپ کو کر کے مغرب کے بعد عشاء سے پہلے واپس اپنے وینیو پہ پہنچے، ایز سون ایز وی پارکڈ آور بائکس اٹ اسٹارٹڈ ریننگ، اور ہم ادھر چلے گئے. اینڈ سبحان اللہ، آئی واز تھنکنگ ہو از دا فرینڈ آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ود اس ان دس ٹرپ، ہو از ود اس دس ٹائم. کون ہے وہ شخص جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنا یعنی اپنے بادلوں کو اپنے موسموں کو چینج کر رہے ہیں کہ جو دعا کرتا ہے تو بارش رک جاتی ہے، اور جو دعا کرتا ہے تو بارش ہو جاتی ہے، اور پھر دعا کرتا ہے بارش رک جاتی ہے. اینڈ who is the person who is with us this time. And you know what, subhanallah, I couldn't know and figure out, because there are people who are friends of Allah subhanahu wa ta'ala, but we don't know about them. They're on a next level. They are the Khalil of Allah subhanahu wa ta'ala. They have this khullah with Allah subhanahu wa ta'ala. اور کتنی دفعہ یعنی مختلف مواقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ you realize کہ who is that person، جو کہ who is someone special with us، جس سے اللہ اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھنا چاہتے کہ وہ ذرا مشکلات اور ٹارچر سے گزرے، یا اس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں. ایک حدیث میں بھی آتا ہے، اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں جو اللہ کے نام پہ قسم کھا لینا کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے تو یہ کام کر، تو اللہ کو ان سے اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے کہ اللہ ان کی باتوں پہ رد نہیں کرتا ہے، ان کی بات کو پورا کرتے ہیں، بیکاز I love them so much. اور مجھے کچھ واقعات بتائے گئے جس میں یعنی جس میں جو پرانے لوگ جنہوں نے جہاد کیا، اور وہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں وہ انہوں نے بارڈر کراسنگ کرنی تھی، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور ایک یعنی ہمارے ساتھی بھائی تو نے قسم کی کہ اللہ تجھے تیری ذات کی قسم میں بادل آ جائے، تو اس ماؤنٹین کو بادل نے کور کر دیا اور بالکل چھپا دیا ان کی بارڈر کراسنگ کو. اور جب ان کو بادل نہیں چاہیے تھے تو دے مینٹ آؤٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. سو دیر آر پیپل، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں جو قسم کھا لینا اللہ کی ذات پہ، ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے. اور جو اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا ہے نا، جو اللہ کا خلیل ہونا ہے، اٹ از اے ویری اسپیشل اسٹیٹس. آپ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کس طرح کہ وہ اللہ کے دوست تھے، اور اللہ نے ان کو کیا کیا اسٹیجز سے گزارا. اللہ اکبر، انسان حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے کہ واقعی میں کیا اتنے ٹف ٹائمس کی، اتنی زیادہ ٹیسٹ کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنے ٹیسٹ سے گزارتا ہے، اور ایک نا پورا ایک چکی سے گزرتا ہے انسان، تو پھر اللہ کا خلیل بنتا ہے. ٹو پروو حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ کہیں گے آمنا، ہم ایمان لے کے آئے اللہ تعالیٰ پہ، وهم لا یفتنون، ہم ان کو ٹیسٹ نہیں کریں گے ان کی محبت کو کہ تم سچے ہو جھوٹے ہو. نہیں، وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پچھلوں کو بھی ٹیسٹ کیا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ تم میں سے سچے کون ہیں اور تم میں سے جھوٹے کون ہیں. تو اللہ ٹیسٹ کرتی ہیں، اور یہ ٹیسٹنگ کے بعد ایک درجہ آتا ہے خلت کا اور اللہ کے خلیل ہونے کا. ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، کہا کہ اسماعیل کو ذبح کرو، اسماعیل پہلی اولاد ہے، سب سے پہلا بچہ بڑا اسپیشل ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، ذبح کرو. انہوں نے ٹیسٹ میں پورے اترے، اللہ تعالیٰ نے آگے بیٹوں کی لائن لگا دی، اور صرف بیٹے نہیں دیے، اور صرف صالح نہیں دیے یعنی نیک بچے نہیں دیے، بلکہ ان کو انبیاء بنا دیا. اسماعیل اور اسحاق نبی تھے، اور صرف ان کو پروفٹ نہیں بنایا، بلکہ ان کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا، افضل الانبیاء. اسحاق کی نسل میں سے تمام باقی انبیاء کو نکالا. جو بنو اسرائیل ہے یہ اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، اور کہاں سے ہیں؟ اور بنو اسرائیل میں جو تمام انبیاء ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تو ہیں، اور کہاں سے ہیں؟ سو ابراہیم اینڈ اسحاق اینڈ یعقوب اینڈ یوسف کا باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی، ابراہیم علیہ السلام. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ٹیسٹ کرتا ہے، جب وہ ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائے نا، پھر ان کو نواز دیتا ہے، پھر ان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، پھر انہیں کام آتا ہے. جب اللہ کے نبی سے پوچھے گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں، تو کیا کہتے ہیں؟ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. اللہ نے دعائیں قبول کی. پھر
ابراہیم علیہ السلام کو when he was stripped before throwing into the fire تو انہوں نے کپڑے ان کے اتار دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس شخص کو قیامت کے دن کپڑے پہنا جائیں گے وہ ابراہیم علیہ السلام ہوں گے. تو یہ ٹیسٹ سے انسان کیوں گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو؟ تاکہ ان کے دل کو خالص کر لیں اپنی محبت سے، ہر محبت کو توڑ دیں اور صرف اللہ رب العالمین کی محبت خالص ہو جائے ان کے دلوں میں. ان کا ہر چیز پہ یقین، اعتبار، ہر چیز پہ توکل ٹوٹ جائے، اور جو صرف بچے نا وہ اللہ کے ساتھ بچے ان کے دل میں. اور یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو نا ایک بڑا میں نے اپنے شیخ سے سنا اور یہ واقعی میں دس از سو ٹرو مین. سبحان اللہ. جو بندہ اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہے نا، اور جو انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور وہ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے اس کے قریب جانے کے لیے، جو مخلص ہے، باقی کی بات میں نہیں کر رہا جو قرآن نہیں، جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، جو بھی محبت اس کی اللہ سے محبت کے ساتھ ٹکرانا شروع کرے گی نا، یا اس کے قریب آنا شروع ہو جائے گی یا اس سے بڑھ جائے گی، اللہ اس کی محبت کو توڑ کے رکھ دیں گے اس چیز کی. کیسے؟ اس سے وہ چیز چھین کے، وہ چیز اس کو دھوکہ دے دے گی، وہ چیز اس سے جدا ہو جائے گی، وہ چیز سے کام نہیں آئے گی، تاکہ اس بندے کی محبت اللہ کے لیے خالص ہو جائے اور اللہ والا بن جائے. اللہ اکبر. اینڈ دس از اللہ سبحانہ وتعالی، ہاؤ اللہ سبحانہ وتعالی میکس اس ہز فرینڈ. ہمارے دل کو خالص کرنا چاہتا ہوں. تو میں اور آپ دیکھیں اللہ میں اور آپ سے لسٹ بنائیں کہ میرے اولاد کی محبت کیا اللہ کی محبت سے ٹکرا رہی ہے؟ نہیں یار، ٹکرا تو نہیں رہی، مگر اللہ کی محبت سے بھی اوپر ہے. تو پھر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے معاملے میں ٹیسٹ کریں. ہر محبت کو اللہ کی محبت کے نیچے رکھیں میرے بھائی اور بہنوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دکھ کا سامنا نہ کرنا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا، خلیل بناتا، تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا، بٹ اللہ ہیز چوزن می ایز ہز خلیل. اللہ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا، میں نے اپنے اللہ کو دوست بنا لیا. اللہ اکبر. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، although he was very good with people, he was very loving, he used to love Aisha and Abu Bakr and Ali bin Abi Talib and Hassan and Hussein and Fatima and Usman ibn Affan. He used to love them a lot. لیکن اتنی نہیں کہ اللہ کی محبت سے ٹکرا جائے. جب اسامہ بن زید پیارے لاڈلے صحابی اور کہا یا رسول اللہ عورت سے چوری ہو گئی ہے، اس پہ کوئی کائنڈلی سفارش، غصے میں آ گیا، لاڈ کو سائڈ پہ کر دیا. اللہ سے محبت خالص تھی. یہ تو وجہ ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں جب ہر محبوب اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا تو اللہ کے نبی اپنے محبوب کے پاس چلے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پاس. اور یہ تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلایا اور اللہ کے نبی کے آخری دن تھے تو مسواک کی، میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں، میرے منہ سے بیڈ اور ڈور ویسے تو آتی ہی تھی لیکن صاف ہو کے جاؤں میں. اپنے آخری مومنٹ میں کیا کہا؟ اللہم برفیق الاعلیٰ، اللہم برفیق الاعلیٰ، یا اللہ آئی وانٹ یور کمپینینشپ، آئی وانٹ دا کمپینینشپ آف دا موسٹ ہائی. تو ہر محبت کو نیچے رکھیں اللہ کی محبت سے، تب ہی انسان خلت کے درجے پہ اور خلیل کے درجے پہنچتا ہے. المرء علی دین خلیلی فلینظر احدکم من یخالل. یہ تو حدیث ہے کہ انسان اپنے نا بیسٹ فرینڈ کے دین پہ ہوتا ہے، اپنے قریبی دوست کے دین پہ ہوتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ کس کو اپنا قریبی دوست بنا رہا ہے. تو جو خلیل ہوتا ہے نا وہ عام دوست نہیں جس کے پاس ایکوائنٹنس ہے یا جو جیسے ملا نہیں، وہ بندہ جس کے ساتھ چڈی بڈی نہیں ہوتی وہ ہوتا ہے. اور خلیل سے پھر ایک اوپر کا درجہ ہے جو کہ ولی کا درجہ ہے. اور ولی کے جب ہم نام سنتے ہیں تو ہمارے عوام الناس کے ذہن میں وہ جو بڑی بڑی داڑھی والے اور وہ پورا گرین لباس پہنا ہوا ہے، پورا اورنج لباس پہنا ہے، پورا پتن کس طرح کا ہے، کچھ پہنا ہی نہیں ہے، بابا ننگے شاہ تو بابا فلاں شاہ تو پتنی منگالی بابا اور کیڑے بابا تک، اس طرح کے لوگ نہیں. ولی کی یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی جبے پہنے ہوں یا کوئی لوگ آگے پیچھے دھمار ڈال رہے ہوں یا لوگ ہاتھ چوم رہے ہوں سجدے. ناٹ ایٹ آل. موسٹ آف them 99% of the awliya are not famous at all. They are scattered amongst people. They are common people. Sometimes even they don't know کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، ان کو بھی علم نہیں ہوتا. اور یہ تو وجہ ہے کہ سبحان اللہ، this is very scary. Why? Because آپ کو نہیں پتا اللہ کا کون ولی ہے اس دنیا میں. کوئی ہم سے انسان ہو جو اللہ کا ولی ہو اور آپ اس سے پنگا لے بیٹھیں یا اسے تنگ کر بیٹھیں. اس لیے تو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے دوست کو تنگ کرے گا نا، جو میرے دوست کو، میرے ولی کو نقصان پہنچائے گا، تو میری اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی جنگ ہے، وہ تو تباہ ہو گیا. پھر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ہڈن ٹو تھنگس. اللہ نے دو چیزیں چھپا کے رکھی ہوئی. نمبر 1 ہز پلیئر ان ہز گڈ ڈیڈس، کہ کس نیک عمل میں اس کو جو ہے نا اس کو انسان کو اللہ کے پلیئر کا، اللہ کی رضا کا پرومس مل جائے اسے کہ کس عمل میں چھپا ہوا ہو، تو اس لیے تمام اعمال انسان کرے. اور دوسری چیز، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیز ہڈن ہز اولیاء، اللہ نے اپنے اولیاء کو چھپا کے رکھا ہے. اور ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہاؤ مینی نیشنز ور ڈسٹرائڈ، کتنے ہی قومیں تھیں جو تباہ کر دی گئی ہیں بیکاز ایک ولی تھا جو ان کے خلاف تھا، اور کتنی قوموں کو بچا لیا گیا ہے کہ ایک ولی تھا جو ان کے ساتھ تھا. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. تو
دو تین چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں ٹو بیکم دا ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, ٹو بیکم ہز فرینڈ, ٹو بیکم ہز خلیل, از نمبر 1 ورشپ ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ ہی ٹیسٹس دا سویٹنس آف اللہ آف عبادہ. اللہ تعالیٰ کی جو انسان اتنی عبادت کرے کہ اس کو اس عبادت کے نتیجے میں لذت الایمان یا حلاوت الایمان ملنا شروع ہو جائے, سویٹنس ملنا شروع ہو جائے کہ انسان عبادت کرے. اسے حدیث میں آتا ہے, اس کی جو میں نے حدیث پڑھی اس کا ہی اگلا پارٹ ہے, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت به. کوئی بھی چیز اللہ کے قریب اتنا نہیں کرتی جتنا فرائض کرتے ہیں, اس حدیث میں آتا ہے. یعنی وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت به, کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے قریب اتنا نہیں کرتی انسان کو جتنا فرائض کرتے ہیں. اور فرائض پہ عمل کرنے کے بعد وہ کیا کرتا ہے, وما یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اور پھر انسان یہ کرنے کے بعد نوافل کی پابندی کرنے شروع ہو جاتا ہے, اور رب کے سامنے ساتھ ٹائمز آتا ہے, نفل قرآن, نفل ذکر, نوافل پڑھا ہے, نفل صدقہ, نفل عمرے, نفل حج کر رہے, عبادت, حتیٰ کتنی بات کرتا ہے, حتیٰ احبہ, کہتے ہیں حتیٰ کہ میں اسے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں. کہ انسان دا پلیئر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اٹ از واٹ ڈرائیوز یو, یو گیٹ لو آف اللہ سبحانہ ریٹرن, اور ان ریٹرن یو گیٹ ہز ویکنیس آف ورشپنگ ہم. آپ کو اللہ کی محبت ملنا شروع ہوتی ہے, آپ اللہ سے محبت کرنا شروع ہوتے ہیں, اور آپ کو اس کے بدلے حلاوت الایمان اور لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے. تو انسان جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا, اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتا ہے, اور وہ اپنی نوافل میں کثرت کرتا ہے, چاہے وہ نفل ذکر ہے یا نفل عبادات, صدقہ, خیرات, حج, عمرہ, نفل کی بات کر رہا ہوں. وہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو لذت ملنا شروع ہو جاتی ہے, اور اس کو اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے. And this is how he falls in love with Allah subhanahu wa ta'ala. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ, اللہ اکبر, میں اسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ, اور آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ أو يَبْطِشُ بِهَا, اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام شام کرتا ہے, وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اور میں اس کی ٹانگیں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ, جب مجھ سے وہ سوال کرتا ہے میں اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں, جب بھی مجھ سے کچھ مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَأْذَنِي لَأُؤِذَنَّهُ, اور جب بھی مجھ سے وہ مدد مانگتا ہے, میری ہیلپ سی کرتا ہے, میں اس کی مدد کرتا ہوں. یہ پھر محبت کا لیول ہے, یہ خلت, یہ ہے اللہ کا ولی بن جانا, کہ جب وہ سوال کرتا ہے اللہ سوال کا عطا کرتے ہیں, اور جب وہ اللہ سے مدد مانگتے ہیں اللہ اس کو مدد کرتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا اللہ اکبر, وَمَا تَرَدَّدتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدُّدِي عَنْ نَفْسِ مُؤْمِنٍ, مجھے کوئی بھی کام کرتے ہوئے یعنی کراہیت محسوس نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے, ان کو کیا کراہیت محسوس ہو. تو فَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ, وہ تو کہتے ہیں ہو جاؤ, اور ہو جاتے ہیں. وہ تو الغنی ہے, الحمید, الجبار ہے. کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز کرنے میں کراہیت نہیں ہوتی, نہ ہیزیٹیشن ہوتی ہے, ایکسیپٹ اس ایک چیز کے, اور وہ یہ کہ مومن کی جب میں موت اس کی نفس قبض کرتا ہوں, اس کی روح قبض کرتا ہوں, یکرہ الموت وأکرہ مساعتہ, کہ اس کو موت پسند نہیں ہے اور مجھے پسند نہیں ہے کہ میں اسے تکلیف پہنچاؤں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کتنے رحیم اور کریم, کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تکلیف پہنچائے. یہ ریاض الصالحین کی 386 حدیث ہے. سو دا پوائنٹ ہیئر از, انسان اتنے اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا جاتا ہے, نمازیں پڑھتا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کان بن جاتے ہیں جس سے وہ سنتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ولیعوذ باللہ ہم فزیکلی فارم میں, یعنی وہ اپنی کان سے ہر وہ کام کرتا ہے جو اللہ کو راضی کرتا ہے. گناہ نہیں, غیبت نہیں سنتا, چوری نہیں سنتا, میوزک نہیں سنتا, اپنے آنکھوں سے وہ دیکھتے جو اللہ سے راضی ہوتا ہے. یہ فلتھ اور پورن اور یہ گندگی اور ٹک ٹاک, یہ گند ہے, میوزک, یہ نہیں دیکھتا. قرآن پڑھتا ہے, لوگوں کی مدد کرتا ہے, مسکینوں کا خیال رکھتا ہے, اور ہاتھوں کا بھی معاملہ ہے, ٹانگوں کا بھی معاملہ ہے. تو یہ پہلی چیز ٹو بیکم ولی آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. نمبر 2, pleasure or sincere repentance to get the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا, sincere repentance کرنا. You know the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala in that repentance completely removes the effect of that sin. جو اللہ تعالیٰ اس توبہ کے بدلے جو انسان کو پلیئر اور لذت دیتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو اس کے ولی بن جاتے ہیں, جو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے, وہ کمپلیٹلی گناہ کے اثر کو زائل کر دیتا ہے. اس نے بھی کچھ دیر پہلے گناہ کیا تھا, میجر سن, کوئی کبیرہ کر لیا تھا, اس نے یہ بہت ندامت, شرمندگی ہوئی اس کو, اور اس نے ایسی توبہ کی کہ وہ کچھ ہی دیر بعد, یعنی گھنٹہ پہلے یہ میجر سن تھا, اس کے بعد اللہ کا دوست بن گیا, اللہ کا ولی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایسی توبہ کی, اور اس کا ایسا ارادہ ہے کہ جو آئندہ گناہ نہیں کرے گا, اللہ نے اسے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, اس کو اپنا دوست بنا دیا. امیجن جس بندے گناہ ہی نہ ہو, اسے کچھ نیکی تو ہوں گی نا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دوست بنا دیا.
So the major sins they immediately switch to इबादत. और इब्न क़य्यिम जौज़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं बड़ी अमेजिंग बात कि कुछ गुनाह हैं जो इंसान को जन्नत तक ले जाते हैं. वो क्या? हाँ, जो गुनाह जन्नत की तरफ कि इंसान गुनाह करता है उसको इतनी शर्मिंदगी की नामत होती है कि मेरा मुझे इतना नवाज रहा है, मुझे इतनी मोहब्बत करता है, मुझे इतना प्यार करता है, इतनी उसने मुझे इनामात दिए हुए हैं, औलाद दी हुई है, बीवी बच्चे दिए हुए हैं, मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग हूँ, हर नेमत है मेरे पास, सेहत है, टाइम है, पैसा है, मगर फिर भी मैं अपने आप की नाफरमानी कर रहा हूँ. मैं कितना अनग्रेटफुल हूँ, कितना मेरे में इनग्रैटिट्यूड है. वो आंसू बहाता है और फिर वो इसरार नहीं करता गुनाहों पे. वल्लम युसिरु अला मा फ़अलू, ये बात भी है. फिर वो गुनाहों पे इसरार नहीं करता, फिर पलट जाता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है. फिर वो अल्लाह के नबी का तरीका अपना लेता है और फिर यानी सुभान अल्लाह ही बिकम द वली प्लस होता है. आप एग्जांपल्स देखते नहीं हैं पास्ट में. एक हाईवे रॉबर था जो चोरियां करता था, यानी बदतरीन काम. वो इमाम बन गया तौबा के बाद. फ़ुज़ैल इब्न इयाज़ रहमहुल्लाह उनकी बात कर रहा हूँ. स्टोरी ऑफ मैन फ्रॉम बनी इसराइल कि जब अल्लाह ताला के साथ वो इतने बगावत करता था तो रेन और बारिश होना बंद हो गई और कहत पड़ गया. तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के साथ दुआ करने के अल्लाह ताला ने कहा कि एक तुम्हारे कौम में शख्स है जिसमें इतनी जुर्रत है कि वो बागी और डंके की चोट पे यानी मेरी नफरमानी कर रहा है, उसको बोलो तौबा करे, निकल जाए यहाँ से. मैं फिर बारिश, मैंने उसकी वजह से बारिश को रोक के रखा है कि वो मेरा गुस्ताख. तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तो उस बंदे ने कहा कि यार जब मैं तेरा गुनाहगार बाकी बंदा था, मुझे तूने कितना एक्सपोज नहीं किया यार, अब मैं तुझसे तौबा करता हूँ, मुझे तो माफ़ करता, मुझे एक्सपोज ना कर, मैं पलटता हूँ तेरी तरफ. वो कोई निकला नहीं और बारिश होना शुरू हो गई. अल्लाह अकबर. मूसा ने कहा यार कोई शख्स निकला नहीं, बारिश होना शुरू हो गई, कौन है वो शख्स तेरा बंदा? पता नहीं. जब मेरा दोस्त था वो, जब मेरा दुश्मन था वो, मैंने तब उसको एक्सपोज नहीं किया. तो मेरा दोस्त है, मैं कैसे एक्सपोज करता हूँ उसकी आइडेंटिटी को? इमीडिएट एक गुनाहगार था, तौबा की, सिंसियर रिपेंटेंस, आंसू बहाए और ये नहीं कि दोबारा गुनाहों की लाइफ में, फिर उसने लाइफ भी चेंज की. यू नो ट्रू रिपेंटेंस इज चेंज्ड बिहेवियर एटीट्यूड. शदाब बल्कि शतब अल महमूद रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल थे, बूढ़े, कहते हैं रसूल हर गुनाह किया, कोई गुनाह छोड़ा नहीं है, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ और क्या और मैं तौबा करना चाहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा. अल्लाह की कहा माफ़ कर देगा अल्लाह ताला. मालिक बिन दिनार को देख लें, शराबी कबाबी थे, गुनाहों में थे, सच्ची तौबा की तो इंशाअल्लाह ये लोग औलिया में से. इब्न क़ुदामा रहमतुल्लाह की किताब तवाबीन में एक शख्स का नाम आता है अल मेहदी. मेहदी उसका नाम था, गुनाह में पड़ा हुआ था, पैसे वाला था. उसकी जो घर पे खादिमा थी उस वो हैरान थी क्यों इतने गुनाह करता है, कुछ करती हूँ मैं. एक दिन वो लड़की को लेके आया थे घर पे गुनाह की नीयत से. तो व्हेन ही वाज अबाउट टू टच हर, तो उसकी जो लोंडी थी उसने उसको जलता हुआ कोयला टच कर दिया. तो उसने बड़ा हैरान हुआ और गुस्से में आ गया, तू अजीब और क्या किया तुमने मेरे साथ? रही हो. कहती है जमरतुम मिन नार दुनिया फकैफ तस्नअ बिनार आखिरा. दुनिया का एक कोयला है तो उसको बर्दाश्त नहीं कर सका, जहन्नम के कोयलों को कैसे बर्दाश्त करेगा? चेंज हो गया कंप्लीटली और इंशाल्लाह अल्लाह के औलिया में से बन गया. ये फ़ुज़ैल इब्न इयाज़ और सुफ़यान अथ-थौरी रहमहुल्लाह दोनों के पास है और कहा कि तूने सब कुछ छोड़ा, तुझे क्या मिला? कहते अर्रिदा बिमा अना फ़ी, मैं मुझे प्लेजर सेटिस्फेक्शन, मुझे अल्लाह ने राज़ी कर दिया. तो दूसरी चीज़ अल्लाह से तौबा करना इमीडिएटली. तीसरी चीज़ ट्रेजेडी, कि अल्लाह ताला आपसे कुछ ले ले, अल्लाह ताला आपसे कुछ छीन ले, आपकी महबूब चीज़ अल्लाह ताला आपसे ले ले. और एंड यू आर पेशेंट फॉर अल्लाह's प्लेजर, एंड यू इफ यू आर पेशेंट फॉर अल्लाह's प्लेजर यू विल बिकम हिज वली इंशाअल्लाह. सुभानअल्लाह. कुछ लोग होते हैं जो कि जिनकी ज़िंदगी में पहले बहुत मसाइल होते हैं, मगर वो जब आपसे उनकी मुलाकात होती है तो वो आपको मज़ीद मसाइल बताना शुरू कर देते हैं कि मेरा बेटे का भी कल टांग टूट गई और मेरा शौहर फौत हो गया और हमारी घर की छत भी गिर गई बारिशों की वजह से. हो गया एंड यू आर लाइक सुभानअल्लाह, मेरे पे अल्लाह की इतनी नेमतें हैं और मेरे पे मुश्किलात नहीं आ रही और इन पे यानी लोग इतनी पहले प्रॉब्लम्स में थे और इन पे प्रॉब्लम्स एंड यू आर लाइक सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि इतनी मुसीबतें. एंड लाइक देन यू आस्क देम कि कहते सब खैरियत है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है जी, बस हम राज़ी हैं. लाइक रज़ीना क़िस्मत अल-जब्बार फ़ीना, हम राज़ी हैं जो अल-जब्बार ने वाली किस्मत लिखी है, प्लीज़. अल्लाह अकबर. एंड यू नो दे आर नॉर्मल पीपल, यू डोंट नो अबाउट देम. उनके बड़े बड़े जुब्बों या बड़े बड़े शेखुल हदीस या मशाइख मुसफ़िल या इमामों वाले नहीं, दे आर नॉर्मल पीपल, दे जस्ट प्ले फराइज़ एंड सुब्हानअल्लाह प्रॉब्ली दे कुड वली ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला. ये तो वजह कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम बारिशें नहीं होती, हम दुआ इस्तिस्क़ा के लिए बाहर निकले और हम सब बाहर गए दुआएं कर रहे थे. इब्न अब्बास जैसे औलिया मौजूद हैं. लंबा टाइम हो गया बारिशें नहीं हो रही तो मैं आई वाज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द क्राउड. कहते हैं कि एक इंस्लेव्ड बंदा यानी गुलाम कोने में, बाज़ार के कोने में खड़ा हुआ था और अल्लाह के सामने हाथ उठाए उसने और आसमान की तरफ देखा और कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बिहुब्बिका इलैया, या अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ उस मोहब्बत के बारे में जो तू मुझसे करता है, इल्ला अमतरतल्लाह, कि तू बारिश करता है. एंड कहते हैं कि वो तो दुआ करता है, मैं हैरान हुआ कि व्हाट एन ऑडेसिटी एंड व्हाट अ करेज. विद इन अ फ्यू सेकंड्स बारिश होना शुरू हो गई. और कहते हैं कि
جانتا بھی نہیں تھا اسے, he was an unknown person. اللہم انی اسألک بحبک لی الا ان ترضى. اور بارش ہونا شروع ہو گئی کہ اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس محبت کا جو تو مجھ سے کرتا ہے. اللہ اکبر, what a courage. اور یہ کون کر سکتا ہے؟ جو واقعی میں جس نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہوں, جس نے واقعی میں اللہ کے لیے کچھ کیا ہو, اس کے اندر یہ ضرورت ہو سکتی ہے کہ اللہ میں نے گناہوں کو چھوڑا, میں نے زنا کو, ایڈلٹری کو, فورنیکیشن کو, سودی جاب کو, ان چیزوں کو چھوڑا, میں صرف تیرے لیے خالص ہوں یا رب. میرے بچے چلے گئے فوت ہو کے, میں صبر کیا تیرے لیے یار, تو میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. اور ایک خاص تعلق ہوتا ہے انسان کا. یہ نہیں کہ انسان گناہ بھی کر رہا ہے اور پارٹیز کر رہا ہے اور گالیاں دے رہا ہے اور سگریٹ پی رہا ہے اور یہ سب گناہ کام کر رہا ہے, یا اللہ میں تو سے محبت کا سوال کروں, تو مجھ سے کرتا ہے. نو, دس از میڈنس. محمد بن منقدر کہتے ہیں کہ مدینہ میں 6 مہینے اگر بارش نہیں ہوئی تو ہم دعائیں کر رہے تھے, تو میں کعبہ کے پاس گیا تو کعبہ کے دروازے کے پاس ایک عام سا انسان پکڑ کے چپٹا ہوا تھا اور کیا کہتا ہے, یا ربی الان, یا ربی الان, اے میرے اللہ ابھی, اے میرے اللہ ابھی. اور کہتے ہیں کہ وہ بارش ہونا شروع ہو گئی. کہتے ہیں میں حیران کہ ایسے لوگ ہوتے اللہ کے جن کو انسان کو جانتا ہی نہیں ہے. They are unknown on the earth but they are very famous in the heavens. And there are people who are famous on the earth but unknown in the heavens. یا رب, اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں سے کبھی نہ بنا یا رب کہ جو فیمس تو ہوں دنیا میں مگر آسمانوں میں فیمس نہ ہو, اللہ کے پاس ان کی ویلیو نہ ہو. سلف میں سے ایک سلف کہتے ہیں کہ ہم شپ میں تھے اور ہم سبحان اللہ سفر کر رہے تھے, تو ایک یعنی طوفان آ گیا اور موجیں آ گئی اور ہماری کشتی اوپر نیچے ہو رہی ہے, ہائی ٹائڈز. ایک شخص بڑا آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں, یا اللہ یو ہیو شوڈ اس یور قدرت اینڈ پاور, ناؤ پلیز شو اس یور پارڈن اینڈ مرسی. اینڈ کہتے ہیں ود ان منٹس وہ طوفان ٹل گیا. حیران کی کہ جو لوگ میں اور آپ کے اندر سے ہیں یا نہیں ہے, سوال تو یہ ہے. اس لیے ایک صحابی نے اللہ کے نبی کے سامنے آیا اور ویسے اللہ کے سامنے دعا کی رینڈملی, خود سے کہتے ہیں اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ. یا اللہ میں تجھے نا سوال کرنے لگا ہوں, اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں تجھے سوال کروں میں بتانا چاہتا ہوں میرا تیرا تعلق کیا ہے. اللہم انی اسألک, یا اللہ میں تجھے سوال کرنے لگا ہوں, دعا کرنے لگا ہوں, لیکن اس سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا ریلیشن شپ کیا ہے. بانی اشہد انک انت اللہ, دیکھ میں تو گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. لا الہ الا انت الواحد الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, تو واحد ہے, الاحد ہے, الصمد ہے, اکیلا ہے, یکتا ہے, کسی چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, نہ تیری اولاد ہے نہ تجھے پیدا کیا گیا. یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ دیکھ میں تجھ سے یہ میں تیرے بارے میں کدھر رکھتا ہوں, اور میں تیرے ساتھ میں نے اپنے بتوں کو چھوڑا, میں نے گناہوں کو چھوڑا, اور میں تیرے لیے خالص ہو گیا ہوں, تو میں تیرے سے بھی دعا کرنے لگا ہوں, تو میری دعا قبول کرنا. اللہ کی نے کیا کہا کہ اس نے اس دعا کے بعد جو منگ ہے اس کو ہی ملے گا, اور ہمارے لیے بھی ہے. You need that relationship with Allah subhanahu wa ta'ala to make such du'as. ہم جب رات کو سوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں, ایک دعا کا ایک پارٹ ہے, لا ملجا ولا منجا منک الا الیک. یا اللہ there is no resort and no deliverer from hardships except you. یا اللہ کوئی جگہ, کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے تیرے علاوہ, کوئی در ہی نہیں ہے تیرے علاوہ, کوئی ساحل ہی نہیں ہے تیرے علاوہ. ہمارا تو ولی بھی تو ہے, ہمارا تو دوست بھی تو ہے, ہمارا تو رب بھی تو ہے, ہمارا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. جو شخص دعا پڑھتا ہے نا اور سوتا ہے, اللہ کی نے کہا اگر اس کو اس رات موت آ گئی تو وہ سیدھا جنت پہ جائے گا. اور میں آپ یہ دعا پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, اور پوری دعا کیا ہے کہ جب اللہ کی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جب تم اپنے گھر جاؤ نا, تو جب تم اپنے بیڈ پہ جانے لگو تو وضو کرو جس طرح نماز کے لیے کرتے ہو, پھر دائیں کرو پہ لیٹو بیڈ پہ آ کے, اور پھر پڑھو اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رحبۃ ورہبۃ الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یا اللہ میں نے اپنے نفس کو تیرے حوالے کر کے میں سو رہا ہوں, اور اپنے چہرے کو تیری طرف کر کے سو رہا ہوں, اور اپنے کاموں کو تیرے ذمہ کر کے سو رہا ہوں, اور اپنے ٹرسٹ کو تجھ پہ ڈال کے سو رہا ہوں. والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک, تیری محبت پانے کے لیے اور تیرے عذاب سے بچنے کے لیے. یا رب لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, یا اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا ہے ہی نہیں, ہمارا تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں. آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت, میں ایمان لایا اس کتاب پہ جو نے نازل کی ہے اور جو نبی تو نے بھیجا میں ایمان لے کے آیا. اور جو شخص پڑھ کے سو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت پہ جگہ دیں گے اگر وہ مر جائے اس رات کو. تو یو شوڈ یہ زندگی گزارنے کا مزہ ہے ہی نہیں اللہ کے بغیر, اللہ سے ریلیشن شپ کے بغیر, اللہ سے تعلق کے بغیر, اللہ کے ساتھ ایک خاص ایک ہوتا نا ایک انٹیمیٹ ریلیشن. پیپل ڈونٹ نو اباؤٹ اٹ, آپ اور اللہ جانتا اور کوئی بھی نہیں جانتا. سو یو ڈونٹ نو ہو آر دیز پیپل آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. آپ حرم میں جائیں, آپ حرم میں جا کے دیکھتے ہیں, آپ
نمازیں پڑھیں. آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کون اللہ کا ولی کھڑا, آپ کو نہیں پتا آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جس کی زندگی میں کتنی ٹربلز ہوں, کتنی مصیبتوں کا سامنا. یو ڈونٹ نو دیئر اسٹوری, یو ڈونٹ نو واٹ دے ہیو گون تھرو, کتنی مصیبتیں ان پہ ہیں, کیا ان کی اولاد چلے گی, کیا ان پہ مشکلات آئیں, بٹ دیر پیشنٹ. اور اللہ نے ان کو بلایا ہوا ہے یہاں پہ اپنے گھر میں, اور کیا وجہ ہے کہ آپ کو بھی بلایا ہوا ہے اپنے گھر میں. اور وہ شاید کو دعا کرے اللہ تعالیٰ کہ یو نو آسمان میں تھرتھلی مت جیسے وہ دعا کرے. وی ڈونٹ نو پیپل, وی ڈونٹ نو دیئر اسٹوریز, وی ڈونٹ ان دیئر شوز. سو وی شوڈ رسپیکٹ پیپل اینڈ وی شوڈ ہیو دس ڈیپ کنیکشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ولی بنا لے, اپنا دوست بنا لے. سو دیر آر پیپل جو کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہیں, جن کو ہم نہیں جانتے. بس سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ سے کتنا کلوزنس اختیار کر جاتے ہیں. سو لیٹس بیکم دا فرینڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. لیو این امیزنگ لائف, ڈونٹ ویسٹ دس لائف, ڈونٹ ڈیلے. 1 tear, 1 hour of dua can make the difference. It's not a very long journey. It's not hard. شیطان اس کو بہت مشکل کرے پیش کرتا ہے میری اور آپ کی نظروں میں کہ اوہ تو بڑا لمبا ہے, بڑا ٹائم لگے گا, ابھی تم ریڈی نہیں ہو. نو نو, جسٹ سٹ رائٹ ناؤ. اللہ کے سامنے ابھی آنسو بہائیں, ابھی توبہ کریں. اللہ کیا پتہ اللہ کے اولیاء میں سے بن جائے, اللہ آپ سے راضی ہو جائے, آپ اس تمام گناہوں کو معاف کر دیں. بلکہ صرف معاف نہ کرے, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کر دیں. سو اللہم انی اسألک حبک, اللہم انی نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. یا اللہ ہم آپ کی محبت کا سوال کرتے ہیں, اور ان کی محبت کا بھی سوال کرتے ہیں جن سے آپ محبت کرتے ہیں, اور ان اعمال کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو آپ کی محبت کے قریب لے جانے والے ہوں اور آپ کی محبت کو پانے والے ہوں. ہمیں اپنے قریبی لوگوں سے بنا دیجیے اور ہم سے راضی ہو جائیں, اور ہمیں گناہوں سے بچا لیں. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا. یا اللہ ایمان کو ہمارے دلوں میں محبوب کر دیں اور ہمارے دلوں میں مزین کر دیں. وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان, کفر کو اور فسق و فجور کو, گناہوں کو ہمارے دل میں نفرت والا کر دیں اور ہمیں سے دور کر دیں. اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. یا ہم اپنی پناہ میں آتے ہیں برے خواہشات سے, بری چیزوں سے, بری لذتوں سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کے علاوہ بے شک کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے, ہم آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں. آپ ہی ہمارے بارے میں فیصلہ کریں اور خیر کا فیصلہ کریں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم آپ سے ہی دعا مانگتے ہیں اور آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں. تو اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں اور ہمیں اپنے قریبی لوگوں سے بنا دیں, اور جن کے لیے بھی رکاوٹ ہے رکاوٹ کو دور کر دیں, اور ہمارے لیے اپنے قریب ہونے کا راستہ آسان بنا دیں. آمین یا رب العالمین.